امین نے میرے بھائیوں ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، کھانے کو ہر چیز موجود، پینے کو موجود، پہننے کو موجود، لباس موجود۔ لباس پھٹا نہیں ہوتا، ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ برتن ٹوٹے نہیں ہوتے، سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ گھر کا سامان ختم نہیں ہوا ہوتا، ہم چینج کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک طرف کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں معیشت کو دیکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تین دن تک، چار دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا۔ جس دن ہم 2 ٹائم کا کھاتے، ایک ٹائم پانی ہوتا تو دوسرے ٹائم کھجور ہوتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا فقیر نبی بننا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا فاخترت ان اکون نبیا فقیرا، میں محتاج نبی، فقیر نبی، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ ایک ٹائم کا ہو، دوسرے ٹائم کا اگر نہ ہو، میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤں، میں اپنے رب سے مانگوں۔ ایک فرشتہ آتا ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر پسند کریں تو اس پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا مجھے سونے کے پہاڑوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہو تو میں شکر ادا کروں، اگر نہ ہو تو میں رب العالمین سے مانگوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک دن سخت گرمی میں دوپہر میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، سامنے دیکھا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا ما اخرجکما عن بیتکما، ابھی اس ٹائم تمہیں تمہارے گھر سے کس چیز نے نکالا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجنا جوعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہم بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا آپ کیوں نکلے؟ میرے نبی نے فرمایا اخرجنی ما اخرجکما، جس چیز نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا اسی چیز نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے پیغمبر کے گھر سے نکالا۔ ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچتے ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھ کر وہ بکریوں کی طرف دوڑنے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایاکم والحلوب، اے ساتھی دودھ والی بکری سے بچنا۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کر کے بنا کر پکا کر میرے نبی کے سامنے رکھا۔ پیغمبر علیہ السلام کھا رہے ہیں، ابو بکر صدیق موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، کہا ھذا من النعیم الذی تسألون یوم القیامہ، اے ابو بکر یہ رب کی عظیم نعمت ہے، اللہ رب العالمین روز قیامت اس کے بارے میں پوچھے گا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اے فاروق یہ رب کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا۔ آج میری کیفیت کیا ہے؟ ہر چیز موجود ہے لیکن شکر نہیں، ہر چیز موجود ہے لیکن میں حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے، ایک گھر میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، سب سے پتہ کراتے ہیں، جواب آتا ہے اللہ کے نبی سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی کا صحابی انہیں لے جاتا ہے، رب العالمین قرآن کریم کی ان آیات کو نازل کرتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ کیسے عظیم ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے لوگوں اگر میں فرض نماز کو قائم کروں، فرض روزہ رکھوں، جو مجھ پر حج فرض ہے میں وہ ادا کروں، جو زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کروں، اگر میرا رزق حلال ہو تو میں رب سے یہ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا کر دے گا۔ ایک دن گھر میں تشریف فرما ہوئے، اپنی بچیوں سے بات کرنا چاہی، بات نہیں کر رہی، خادمہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا آج آپ کی بچیوں نے کچا پیاز کھایا ہے، لہسن کھایا ہے، اسی وجہ سے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، آپ سے بات کرنا نہیں چاہ رہی۔ انہیں بلایا، کہا میں آدھی دنیا کا حکمران ہوں، اگر میں چاہوں تو دسترخوان پر بڑی سے بڑی نعمت سجا سکتا ہوں، لیکن اگر آپ صبر کرو گی، اسی پر قناعت کرو گی، اس کے حلال پر صبر کر لو گی تو انشاءاللہ رب العالمین جنت دے گا۔ میرے رب نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا نہیں تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، جب شیطان نے بہکا دیا،
چلے گئے تو جنت سے نکال دیے گئے۔ آج ساری زندگی میں حرام کھاتا رہوں، پھر بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ میں سود خور ہوں، پھر بھی یہ دعویٰ ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ امانت میں خیانت کرتا ہوں، پھر بھی یہ دعویٰ ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ دوسروں کی زمینوں پر، پلاٹوں پر دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتا ہوں، کھا جاتا ہوں، پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ وعدہ وفا نہیں کرتا، یہ دعویٰ ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ قرض لے کر کھا جاتا ہوں، پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یاد رکھیے چھوٹی سی غلطی میرے رب نے فرمایا اس کے قریب نہ جانا، چلے گئے جنت سے نکال دیے گئے۔ ساری زندگی یہ حرام کھائے، حلال کو چھوڑ کر کیسے ممکن ہے کہ حرام خور جنت میں چلا جائے؟ نہ جس کی رب عبادت قبول کرے، نہ جس کی رب دعا قبول کرے، نہ جس کی رب نماز قبول کرے۔ میرے نبی کی حدیث ہے جو جسم حرام سے پلا ہو وہ جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ دے، سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ما توفیق